الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بنانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی نیت کر لیجئے۔ ایک گھرانے کا حال بیان کرتا ہوں میں، ایک فیملی سٹوری ہے یہ بڑا خوشگوار اور نیک گھرانہ تھا۔ میاں بیوی میں محبت بھی بے حد تھی، نارمل کھاتے پیتے جس طرح لوگ ہوتے ہیں اس طرح لوگ تھے، جیسے مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، اور قناعت پسند بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی خوشنودی والے کام بھی کیا کرتے تھے میاں بیوی۔ چھوٹی سی خوبصورت سی پیاری سی مدنی منی بھی تھی، بڑا پیار کرتے تھے مدنی منی سے۔ ظاہر مدنی منی ہوتی ہے، مسکراتی ہے تو دل کی مرجھائیں کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تتلی تتلی باتوں سے ماں باپ لطف اندوز ہوا کرتے تھے، بڑا سافٹ انداز سے ان کا گھر چل رہا تھا۔ بچی کو سلاتے اور پھر دونوں میاں بیوی رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، حمد کرتے، تلاوت وغیرہ میں وقت گزارتے تھے۔ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی طرف ان کی توجہ تھی، اور خود عورت کہتی ہے کہ جو میرے شوہر تھے، یہ بچی کے جو ابو تھے مدنی منی کے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے اور میں ان کی تلاوت سے بڑا لطف اٹھایا کرتی تھی، بڑا خوبصورت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور رات دیر تک یہ قرآن پڑھتے رہتے تھے اور میں ان کا قرآن سنتی رہتی تھی۔ اب سوچئے کیسا گھرانہ تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا مجھے کہ میرے اندر ایک لالچ سی پیدا ہوئی، اور میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ جو تھوڑی بہت آمدنی ہے ہم نا وہ کسی ادارے میں جمع کروا دیں اور وہاں سے کچھ مزید آمدنی آنی شروع ہو جائے گی، بچوں کا بھی مستقبل دیکھنا ہے۔ شوہر میرے مدنی منی کے ابو نے میری بات سے اتفاق کر لیا اور ہم نے انویسٹمنٹ کر دی۔ اب انویسٹمنٹ کیا تھی؟ وہ سودی ادارہ تھا، ہمیں نفع ملتا تھا، ہمارا گھر چلتا تھا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ عبادت کا ذوق و شوق وہ رہا نہیں، کمی آنے لگی، بچی بھی بیمار رہنے لگی، بے چینی اور بے سکونی سا ماحول گھر میں پیدا ہونے لگا، اور اچانک پتہ نہیں تنگ دستی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ قرضہ چڑھنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ قرض کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، پریشانی ہو گئی، کھانے کے مسائل ہو گئے، عبادت، ریاضت، تہجد، تلاوت وہ تو سب ایک طرف رہ گئی، پریشان تھے۔ اسی غربت اور پریشانی کے عالم میں ایک دن میری اور شوہر کی منہ ماری ہو گئی۔ ہوتا ہے اس طرح کا ماحول، پھر اس طرح بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تم کو اچھی نہیں لگتی ہے تو دے دو مجھے طلاق۔ اس کو کیا تھا، اس نے مجھے طلاق دے دی 3 دفعہ۔ میں دیکھتی رہ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اور جب آواز بلند ہوئی تو بچی بھی رونے لگی۔ جیسے ہی بچی رونے لگی ہم کو ہمارا ماضی یاد آ گیا کہ ہم کیا کر رہے تھے، کہاں تھے اور کدھر چلے گئے۔ آخر کار میرا ہرا بھرا گھر ماتم کدا بن گیا، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ ہم کو یاد آنے لگی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے گناہگار سے محبت نہیں فرماتا۔ بس ہم یادیں رہ گئی کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جب تک ہمارے گھر میں تھی، ہمارا گھر محبت، پیار اور سکون کا گہوارہ تھا، اور جب معصیت اور اللہ کی نافرمانی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ہمارا گھر تباہی و بربادی کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ کئی گھروں کی کہانی بیان کر رہا ہو۔ سود یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس کی ایک بنیادی سبب لالچ ہے۔ جب ہم لالچ کی طرف جاتے ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے پھر جو راستہ اختیار ہوتا ہے بندہ اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ایک عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر میری اسلامی بہن صبر کرے، شکر کرے، قناعت اختیار کرے، قناعت یعنی جو اللہ نے دیا اس پر بس کرے، اور جو اوروں کے پاس ہے اس کی طرف توجہ نہ کرے، دنیا میں ہے اس کی اتنی طمع اور لالچ نہ کرے، تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ آپ کا گھر امن کا، سکون کا گہوارہ بنے۔ ہمیں مکتوب آتے ہیں، اسلامی بھائی ملتے ہیں، اور طرح طرح کی مطلب کہ پریشانیوں کی اطلاعات ملتی ہیں۔ گھر کا امن پارا پارا ہو چکا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہوں گے، میں ایک سبب لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کے جو اسباب ہیں اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ ذرائع آمدنی پر غور کیجئے۔ اگر ذرائع آمدنی سود ہے تو سود تو ویسے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام ہے، اور سود سے کبھی کو بھلا نہیں ہے۔ یعنی اس کے جو مرنے کے بعد کے جو عذابات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، قیامت کے جو اس کے عذابات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر جو دنیاوی پریشانیاں ہیں، یعنی سود یہ آپ کے گھر کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے۔ وقتی طور پر آپ کو اپنی آمدنی بڑھتی نظر آئے گی، ہاں جب ایسا ہوتا ہے تو کار آتی ہے نا، اب خوش ہو جاتی ہیں، کار آ گئی، کار آ گئی، بچے خوش ہیں، کار آ گئی، کار آ گئی، ابو گھمانے لے جاؤ، گھمانے لے جاؤ۔ اب ابو گھمانے کے لیے جب کار لے کر چلے تو پیسے نہیں تھے، اچھا کارڈ ہے نا، کریڈٹ کارڈ نا، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ہے، اچھا کریڈٹ کارڈ ہے، ابو کریڈٹ کارڈ مشین میں ڈالو، پاسورڈ ڈالو، اماؤنٹ ڈالے، پیسے نکالے، اچھا چلو کارڈ ڈالا، پیسے نکالے، پیسے نکالتے ہی وتھ ایمیجیٹ 2.5% آپ کو انٹرسٹ چارج ہو گیا، سود چارج ہو گیا آپ کے۔ جی جی ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ تو آپ جو ڈال رہے ہیں، جو ہمارے اے ٹی ایم مشین وغیرہ ہوتی ہیں، تو ڈیبٹ کارڈ سے تو آپ کا وہ پیسہ نکلا جو آپ کے بینک میں، آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ روپے مائنس ہو جاتے ہیں، لیکن کارڈ خود کہتا ہے کہ میں کریڈٹ کارڈ ہوں، ڈیبٹ کارڈ نہیں ہو، نام ہی کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کو ادھار مل رہا ہے۔ اور آپ جب کیش نکالیں گے تو کیش نکالتے ہی وہ بینک آپ کو وتھ امیجیٹ، میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق 2.5% امیجیٹ انٹرسٹ چارج کرتی ہے۔ آپ نے سود پر کیش نکالا، گھر والے خوش ہیں، لیکن یہی خوشی چند دنوں میں ناراضگی کا، ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں، شفا نہیں مل رہی ہوتی، خود وہ شخص کبھی کوئی گردے کا مریض ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا پھیپڑا خراب ہو جاتا ہے، تو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور پیسہ آتا ہے تو پھر کھا بھی رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا موج لگی ہوئی ہے، موج نہیں لگی ہوئی ہے، ساری موجیں برباد ہونے لگی ہیں۔ آپ کے لیے زیور آ رہے ہیں، آپ کے لیے نئے کپڑے آ رہے ہیں، نفع بڑھ گیا نا بھائی، نفع سود کا بڑھا ہے۔ ان کپڑوں میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں آپ کی خواہشات، آپ کی تمنائیں اور آپ کا اکسانا گھر کے کتنے مردوں کو حرام روزی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسا مت کیجیے،
میری اسلامی بہن ایسا مت کیجیے. صرف اسلامی بہن نہیں ہوتی، اسلامی بھائی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوتا. اس کو بھی طرح طرح کی لالچ، طرح طرح کی ہوس، طرح طرح کی حرص لے کر بیٹھا ہے. یہ بھی چھوڑو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. ایک کاش کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے. خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہو رہی ہو، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ہو رہی ہو، ذرائع آمدنی کے ذریعے ہو رہی ہو، بے پردگی کے ذریعے ہو رہی ہو، بچوں کی تربیت میں اللہ کی نافرمانی سامنے آ رہی ہو، جو بھی ہے تھوڑا سا کیلکولیٹ کریں اور میرے ان مدنی پھولوں کی مدنی مہک کو اپنے گھر میں آنے دیں. اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنائیے. اپنے گھر کے لیے ذرائع آمدنی، چاہے آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، کنفرم کیجئے، حلال ہی حلال ہو. سیکھیے نا، معلومات حاصل کیجئے. اب ایک شخص کو پتا ہے کہ میں جس سیٹ پر جا رہا ہوں، اس سیٹ پر میری سیلری 10 سے 15,000 روپے، 20,000 روپے. اس 20,000 کی، 8,000 کی، 10,000 کی سیلری کے لیے وہ 4 5 10 لاکھ روپے رشوت دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے رشوت؟ 20,000 روپے کمانے کے لیے نہیں. 20,000 تو سیلری ہے، یہ تو سال میں 10 کے 20 کرے گا. رشوت دی اس لیے تھی کہ رشوت لے گا. یہ کیسی مینٹلٹی ہے؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ ہماری آمدنیاں سب کچھ حلال ہی حلال ہو، اور ایسی محبت ہو کہ شوہر بیوی کو اٹھائے تہجد کی نماز کے لیے تو کبھی بیوی شوہر کو اٹھائے تہجد کی نماز کے لیے. ہمارے بچے تہجد گزار ہوں، ہم تہجد گزار ہوں. فرض نماز ہے، پڑھنی ہے. جو تہجد بھی نصیب ہوتی ہے تو کچھ اور بات ہوتی ہے. آئیے میں آپ کو گھر میں میاں بیوی جب ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کی کتنی برکت ہے، کتنی بہار ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 142 142 پر حدیث پاک نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی زوجہ کو نماز کے لیے جگاتا ہے. اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے. اللہ عز و جل اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر اپنی زوجہ کو جگاتا ہے، اگر اس کی زوجہ پر نیند غالب ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے، پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ایک گھڑی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ کرے کہ ایسا ماحول ہمارے گھر میں بنے کہ ہم خود بھی نیکی و پرہیزگاری اختیار کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نیکی و پرہیزگاری کی طرف لائیں. جو عرض کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ سود نے ایک اچھے خاصے ہرے بھرے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا. لہذا اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو سود کی لعنت سے بچائیے. کہیں بھی سود نہ آئے. آپ کی جو بھی بزنس ٹرانزیکشن ہے، اسپیشلی جو سونار ہیں، جو گولڈ کا کام کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی مارکیٹ میں ایسے بزنس ہیں جن میں سود میں پڑنے کے کئی ذرائع بن جاتے ہیں. تو اپنے گھر کو حرام روزی سے بچائیے، اور اس میں اسلامی بہن بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں کہ اگر وہ خواہشات نہ رکھیں. آپ کو پتہ ہے کاسمیٹکس کتنی مہنگی ہے. میری معلومات کے مطابق
بہت مہنگی ہے، جو میری لاسٹ انفارمیشن ہے. اور پھر طرح طرح کے جو تراش خراش والے جو کپڑے ہیں. اب آپ کو ہر شادی پر ایک نیا جوڑا چاہیے، آپ کو منگنی پر ایک نیا جوڑا چاہیے. اب نیا جوڑا چاہیے تو اس کے لیے چوڑیاں بھی چاہیے، پھر چوڑیاں چاہیے تو اس کے پھر سینڈل اور چپل بھی چاہیے. اور پھر دماغ بھی اس کا بیچارے کا پھر آپ کھاتی رہیں کہ دلا دو دلا دو، دیکھو وہ کیسا کرتی ہے، دیکھو وہ کیسا کرتی ہے. ایک کام کرتا ہے تو اس کو آپ اکساتی ہو کہ پارٹ ٹائم جو بھی کیوں نہیں کرتے. دیکھیں اگر واقعی گھر نہیں چلتا، گھر کے اندر آمدنی اتنی کم ہے کہ راشن کو کھانے پینے کے مسائل، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مگر یہاں تو فرمائشوں کی بات ہے، بیجا خواہشات کی بات ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے، بڑی خوبصورت، یہ بڑا خوبصورت مدنی پھول ہے، اور اس کی خوبصورت مہک ہے، بڑی پیاری مہک ہے کہ امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے. میاں نہ روی، بیلنس. اگر آپ کے پاس واقعی پیسہ ہے تو بھی اعتدال کے ساتھ چلیں، میاں نہ روی کے ساتھ چلیں. میں نہیں کہتا کہ ہر خرچ اسراف ہے، مگر فضول خرچی بھی تو کوئی معنی رکھتی ہے نا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور آپ کو ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا. تو اس طرح بچے جو مدنی منع مدنی منیاں اگر سن رہے ہیں، آپ بھی بیجا خواہشات. دیکھیں تفریح گاہیں اب ایسی تو رہی نہیں ہے. کتنی تفریح گاہیں ہیں کہ جب موسیقی ہوتی ہے، پھر مرد اور عورت ہوتے ہیں، تو آپ کہیں ہم تو بچے ہیں. تو بیٹا آپ کی امی ابو تو بچے نہیں ہے نا، وہ تو آپ کے امی ابو ہیں، وہ تو آپ کو لے کے جائیں گے نا. تو اللہ کرے کہ نیکی اور پرہیزگاری والا ماحول بنے ہمارے گھر میں. مدنی مذاکرے کے ذریعے جو مدنی پھول ملتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ اگر آپ پوری فیملی بیٹھ کر دیکھیں گے مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کس قدر ذہنی اور قلبی تبدیلیاں محسوس کریں گے. اسی طرح جب دسترخوان پر بیٹھیے کھاتے وقت سنت تو بھرا کوئی ماحول ہو، دعائیں پڑھنے پڑھانے کا انداز ہو، تو عید کی تبدیلی آئے گی. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ہیں جو آپ کو مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ میں مل جائیں گے. 19 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. ان 19 مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی آپ کوشش کیجئے، تاکہ ہمارے جو گھر کا جو ماحول ہے وہ محبت بھرا رہے، پیار بھرا رہے. جب شیطان دیکھتا ہے نا کہ میاں بیوی میں لڑا، دیکھیے وہ سود گھر میں آیا، میاں بیوی لڑا، طلاق ہو گئی نا، جدائی ہو گئی. اب جب جدائی ہوتی ہے نا بچے رولتے ہیں. وہ اسباب کیوں آنے دیتے ہم جس میں ہمارے گھر میں جدائی ہو جائے؟ اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے کوئی آواز بلند ہو، اگر بیوی تیش میں آ گئی، وہ انسان ہے، اس کو غصہ آ سکتا ہے. میں اسلامی بھائیوں سے کہتا ہوں خالی آپ ہی تو نہیں نا انسان جس کو غصہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے عورت ہے، اس کو غصہ آ گیا، وہ چڑچڑی ہو گئی، اس نے کوئی مطلب آپ کی شان کے لائق بات نہیں کی، آپ کی شان کے خلاف بات کر دی. اب کفر مدینہ لگا لیجئے. اگر کوئی موقع محل ہے تو مسکرا دیجئے، صرف نظر کیجئے، درگزر کیجئے. جب بہت آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے، آپ گھر سے چلے جائیے، وہ رکیے مت. پتھر سے پتھر ٹکرائے گا، چنگاڑی ہو رہے گی، اب چپ ہو جائیے. اگر بچوں کے ابو غصے میں آ گئے، اسلامی بہن کو چاہیے کہ چپ ہو جائے، بلکہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، سامنے نہ آئے، کمرے میں چلی جائے. یہ کچھ کہہ دے گا، ہرا بھرا گھر اجڑ جائے گا. میرا رب تمام عاشقان رسول کے گھروں میں محبت عطا کر دے، اتفاق عطا کرے، پیار عطا کرے. تربیت ایک کاش ہماری ایسی ہو جائے. اب شادی سے پہلے بھی کچھ سیکھتے کہ کس طرح شادی کے بعد کی زندگی گزارنی ہے. مدنی پھول بہار شریعت میں موجود ہیں، مقتۃ المدینہ کی کتابوں میں موجود ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو امیر علیہ سنت کی، اس میں مواد موجود ہے، بہت مواد ہے. تو اپنے گھر میں نمازیں یہ آنے دیں، اور اپنے گھر میں حرام کا روپیہ مت آنے دیں. جو مین مدنی پھول ہے اس میں بالخصوص سود، نہ مکان سود پہ لیں، نہ علاج سود پر کرائیں، نہ کاروبار سود پر کریں، نہ کار سود پر لیں، نہ کوئی ٹرانسپورٹ، نہ کنوینس سود پر لیں، کچھ بھی سود پر نہ لیں. بس سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور یہ اعلان جنگ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی. سود سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سود برباد کر دینے والا ہے، سود ہلاک کر دینے والا ہے. سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی کھاتا لکھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی
کئی بربادیاں لکھی گئی ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ان کی جو سود کھانے والوں کی جو موت کے واقعات ہیں، بڑے عبرت والے واقعات ہیں۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے سود کی تباہ کاریاں، یہ مقتۃ المدینہ کی کتاب موجود ہے، اسے لیجئے، بیانات سود پر ہیں، اس کو پڑھیں اور اپنے گھر کو سود سے بچائیے۔ تو آج جو مدنی پھول کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنائیے، عبادت گزار خاندان بنے ہمارا گھر، اور سود اور دیگر گناہوں کی نحوست سے بچا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی پھولوں کی ان مدنی مہک کی برکت عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ کے ذریعے جو ہم تک یا ارشادات صالحین کے ذریعے ہم تک مدنی پھول ملتے ہیں، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بات ہے دیکھو